من سوآتہما، یہ ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے نا ان کے شرم گاہیں لباس کے ساتھ، لباس پہنا دیے گئے تھے ان کو جنت کے، تو وہ اتروانا چاہتا تھا ابلیس لباس ان کے، تو وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا، تم دونوں کے رب نے اس درخت سے تمہیں منع نہیں کیا، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ، یعنی اگر تم نے کھا لیا نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے منع کیا ہے، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اگر تم نے یہ کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت کے اندر ہی رہو گے۔ یہ اس طریقے سے اس نے جو ہے نا ان کو وسوسہ ڈالا۔ یہ سوآ لفظ جو ہے نا، سوآ، یہ ننگا ہونا، یہ چونکہ انسان کو برا لگتا ہے اپنا ننگا ہونا، اس لیے سوآ کا لفظ بولا جاتا ہے یہ شرمگاہ کو، عموماً جو ہے نا بندے کو اچھا نہیں لگتا، یہ برا لگتا ہے۔ ساء یسوء کا معنی بھی ہوتا ہے برا لگنا۔ تو چلو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ جنت کے اندر جو تم نے رہنا ہے نا، تمہیں اس کے اندر سہولتیں ہیں، اگر تم نے یہ کھا لیا نا پھل تو سہولتیں چھن جائیں گی۔ تو اس میں یہ اللہ نے فرمایا تھا ان لک الا تجوع فیہا، یعنی جنت کے اندر تمہیں بھوک نہیں لگے گی، ولا تعری، اور ننگے نہیں ہوو گے، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اور نہ تمہیں یہاں پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ، یعنی گرمی دھوپ وغیرہ، یہ چار کے بارے میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی کہ اگر درخت یہ پھل کھا لیا نا تو پھر چھن سکتی ہیں یہ چیزیں، لیکن شیطان نے جس وقت ان سے اس طرح کہا یا ان کو قسمیں دے دے کے جو ہے نا قائل کر لیا، اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا تھا، نسیان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے، اس لیے آیا نا نسی آدم، نسی آدم، آدم بھول گئے تھے، فلم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے لیے کوئی عزم نہیں پایا کہ انہوں نے کو قصداً ایسے کیا کہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ نہیں کی، صرف بھول گئے تھے اس وقت، وہ یاد نہیں رہا تھا ان کو، اس لیے کہ حدیث آتی نا نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم بھول گئے، آدم کی اولاد کے اندر یہ نسیان والا اثر جو ہے نا یہ رہا ہے، یہ اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، تو اس لیے اس نے جو ہے نا اس طریقے سے کہہ کے ان کو یہ قائل کر ہی لیا۔ یہ فقاسمہما، اور اس نے دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا، یہ با مفعلہ ہے نا، مقاسمہ دو طرف سے مقابلہ کے لیے ہوتا ہے، یہ مشارکت ہوتی ہے اس کے اندر، با مفعلہ کے اندر دونوں طرف سے، جس طرح ضارب یضارب، مضاربت، یعنی دونوں طرف سے یہ مشارکت ہوتی ہے، لیکن اس جگہ پر جو ہے نا صرف شیطان نے قسم کھائی تھی، تو آدم علیہ السلام نے مقابلے میں قسم نہیں کھائی، لیکن پھر بھی با مفعلہ آ گیا، تو اس جگہ مبالغے کا معنی ہوگا، مبالغہ کا، آگے سمجھے، اس لیے ترجمے میں بار بار قسم کھائی، یہ مبالغے والا معنی ہو گیا ہے۔ یہ جلالین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ آیت کریمہ ہے نا، یہ یخادعون اللہ، یہ مخادعہ، انہوں نے تو ویسے کہا یہ ایک طرف سے ہی ہے، یہ عاقبۃ اللصہ اس کی مثال دی ہے جلالین کے اندر، عاقبۃ اللصہ، یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے چور کو سزا دی، چور کو سزا دی، حالانکہ سزا ایک طرف سے ہی ہوتی ہے نا، دونوں طرف سے نہیں ہوتی کہ وہ چور بھی اس کو سزا دے رہا ہو،
ایسے نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ سافرہ اور سافرہ یسافرو، یہ اس میں مشارکت نہیں ہوتی۔ سافر تو بندہ کہہ دیتا ہے اکیلا، تو یہ کبھی آ جاتا ہے یعنی مشارکت کے بغیر، صرف معنی کے حروف کی کثرت سے جو ہے نا، زیادتی سے معنی کے اندر زیادتی آ جاتی ہے، اس لیے مبالغے کا معنی یہ تکرار کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے کہ بار بار قسمیں دی تھی اس نے۔ انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں، تم دونوں کی خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ لام بھی داخل کیا، لامن الناصحین، یہ تاکید کے لیے ہے، اور شروع میں انا بھی آیا ہے اور ساتھ قسم بھی ہے، قسم بھی ہو گئی، انا بھی ہو گیا، لام بھی ہو گیا، گویا کہ 3 تاکیدیں ہو گئی ہیں۔ اس طرح اس نے اپنے اس بات کو پکا جو ہے نا کر کے بیان کیا، حلفیہ بیان دے کے۔ تو فض اللہما بغرور، پس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ دلا یدلی تدلیہ، ادلا یدلی ادلا، جس طرح نا ادلا دلوہ سورۃ یوسف کے اندر، ادلا دلوہ، دلو سے ہے نا یہ لفظ، دلو ڈول کو کہتے ہیں، ڈول کو ڈول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو نیچے اوپر سے نیچے لٹکایا جاتا ہے کنویں کے اندر پانی کھینچنے کے لیے۔ تو ادلا یدلی کا معنی تھا لٹکانا، نیچے لٹکانا، اوپر سے نیچے۔ تو اس میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ قائل کرنا یعنی قائل کرنا۔ یہ تو شیطان نے دھوکے سے ان کو ان کے بلند مرتبے سے نیچے اتار دیا، یہ ہے اصل مقصود، کہ وہ بلند مرتبے پر تھے جنت کے اندر، تو ان کو جو ہے نا وہ نیچے درجے کی طرف لے آیا، اس سے یعنی ان کا درجہ جو ہے نا وہ پھر نیچے زمین کی طرف ہی ہو گیا، نہیں کہ جنت سے زمین کی طرف اتارنے کا سبب وہ بن گیا، تو دھوکے کے ساتھ۔ فلما ذاق الشجرہ، تو جب ان دونوں نے درخت چکھا، درخت سے مراد وہ درخت کا جو پھل ہے نا وہ مراد ہے، درخت کو چکھا یعنی اس کا پھل چکھا۔ اس بارے میں مفسرین کے بہت سارے قول ہیں کہ کون سا درخت تھا، لیکن وہ سب جو ہے نا یہ قول ہی قول ہیں، دلیل تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا، دلیل زیادہ ہمارے ہاں تو وہ گندم ہی مشہور ہے، لیکن اس کی بھی دلیل نہیں ہے، اس لیے کئی مفسرین جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اگر نہ بھی پتہ چلے کہ وہ کون سا درخت تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دینا تھا نا، تو یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، یہ اس درخت کو معلوم کرنا کہ وہ کون سا درخت تھا، تو اس بارے میں جو ہے نا یہی کہنا چاہیے کہ کوئی درخت تھا، یعنی کسی درخت کا پھل کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ۔ تو بدت لہما سوآتہما، یہ تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، سوآتہما شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، پیچھے آیا تھا نا لیبدیا یعنی تاکہ وہ ظاہر کرے، ادھر وہ اسی طرح ہی ہو گیا، ظاہر ہو گئیں اس کے نتیجے میں۔ یہ لیبدیا جو پہلے لفظ ہے نا اس کے لام میں اختلاف ہے مفسرین کا، کئی تو اس لام کو لام تعلیل کہتے ہیں، کئی اس کو لام جو ہے نا لام عاقبت کہتے ہیں۔ عاقبت اور تعلیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تعلیل کے اندر جو ہے نا کرنے والے کا مقصد ہوتا ہے، قصد یعنی ارادہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہونا ہے، یا اس وجہ سے یہ میں کر رہا ہوں۔ عاقبت میں یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے ہو جانا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے نا وہ نتیجہ اس کا اس طرح نکل آتا ہے اس کے نتیجے کے اندر۔ جس طرح آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو صندوق تھا نا جو
دریا سے پکڑا تھا۔ ایک تو ہے نا کہ اس نیت سے انہوں نے پکڑا ہو کہ یہ ہمارا دشمن بنے بڑا ہو کے، کہ ان کو پتہ ہو، یہ لام تعلیل ہے۔ ایک ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہی جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہوگا بڑا ہو کے، اور واقعتاً صحیح یہی ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس اعتبار سے یہ لام عاقبت ہے، لیکون لہم عدواً قرآن میں جو ہے تاکہ یہ ان کا دشمن بن جائے بڑا ہو کے، حالانکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہی ہمارا دشمن بننا ہے، تو یہ لام عاقبت ہے۔ آگے سمجھے؟ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ابلیس کو کہ اس مقصد کے لیے اس نے کیا تھا قصداً، یعنی یہ لام تعلیل ہوگا۔ اگر یہ کہ اس کے علم میں نہ ہو کہ انہوں نے اس طرح ہو جانا ہے بعد میں، پھر یہ لام عاقبت ہے، یہ لام عاقبت ہے۔ تو دو قول ہے مفسرین کے۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، چلو تو انہوں نے جو ہے نا اس میں سے کھا لیا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یہ اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ پر چپکانے لگے، دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ پر، علیہما اپنے آپ پر، یکسفان چپکانے لگے۔ پتے جو ہے نا جنت کے بڑے بڑے چوڑے چوڑے، وہ جوڑ جوڑ کے نا، تو وہ پھر اپنے وہ رکھنے لگے اپنے سطر پر، ناپنے لگے ایک دوسرے سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا، ان تلکم الشجرہ، اس درخت سے۔ یہ مخاطب دو تھے نا سامنے، اس لیے کما آ گیا ہے ساتھ۔ تو وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں سے نہیں کہا، تم دونوں سے نہیں کہا، یہاں بھی لم آئے گا، لم اقل لکما، یعنی ان الشیطان لکما عدو مبین، بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، یعنی پہلے میں نے خبردار کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا۔ انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حیا والی صفت رکھی ہوئی ہے نا، حیا، اسی صفت کی وجہ سے جو ہے نا یہ کسی کے سامنے ننگا ہونے سے آر محسوس کرتا ہے، شرم جس کو کہتے ہیں نا کہ شرم، اس شرم اور شرم کو ہی وہ حیا عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ شرم و حیا نہیں لفظ بولتے اردو میں، تو الحیا و شعبۃ من الایمان، سمجھ لگی نا۔ حیا ایک ایسا وصف ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ بہت سارے گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور رذیل جو عادات ہوتی ہے نا، بری عادات جو غیر اخلاقی، ان سے بھی حیا کی وجہ سے بندہ بچ جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا الجواب الکافی، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اس میں اس پر اچھی بات لکھی ہوئی ہے حیا کے بارے میں۔ حیا سمجھ لگی نا، یعنی عام گناہوں سے بچنے کا یہ ایک ہتھیار ہے حیا۔ اس لیے حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو پھر تو جو چاہے کر، کیونکہ حیا جو ہے نا یہ مانع ہوتا ہے۔ تو اخلاقیات کے اندر اس کا جو ہے نا بڑا کردار ہے حیا کا، ہر جو رذیل عادت ہے اس کو اختیار کرنے سے اپنانے سے روکتا ہے حیا۔ آگے سمجھے؟ حیا کی ویسے قسمیں بھی ہیں، ایک حیا ممدوح ہوتا ہے اور ایک مذموم ہوتا ہے، صحیح بخاری کے اندر دونوں کا باب ہے۔ تو مذموم حیا وہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے نا کہ حیا جو علم سے روک دے، حیا جو علم سے روک دے، یہ مذموم ہے۔ ذرا بخاری کے اندر ہے کتاب العلم کے اندر کہ لا یتعلم مستکبر ولا مستحیی، کہ مستکبر اور مستحیی جو ہے نا یہ علم نہیں حاصل کر سکتے۔ مستکبر جس کے دل کے اندر کبر ہے نا، تکبر ہے وہ، اور جس کے دل میں حیا ہے،
اس حیا سے مراد مذموم حیا ہے، یعنی حیا کی وجہ سے علم نہیں حاصل کر رہا، حیا کرتا ہے علم نہیں حاصل کرتا ہے، حیا کی وجہ سے وہ پوچھتا نہیں ہے۔ آگے سمجھے؟ تو ان دونوں کے بارے میں یہ قول ہے، ویسے حدیث نہیں ہے، یہ مجاہد کا میرا حل قول ہے، یہ تابی۔ بہرحال یہ فطری طور پہ جو ہے نا، یہ بندہ اپنا ننگا ہونا پسند نہیں کرتا۔ یہ کفار جو ہے نا، ان کے اندر ویسے حیا، یہ اپنی فطرت کے بھی خلاف کام کر لیتے تھے۔ کفار مکہ، قریش یا عربی سمجھ لیں، یہ ننگے طواف کر لیتے تھے بیت اللہ کا۔ حیا اتنا ختم ہو گیا تھا نا ان کے اندر، وہ ننگی عورتیں طواف کر لیتی تھی خانہ کعبہ کا۔ یہ خضوع زینتکم عند کل مسجد والی آیت اس میں آگے آئے گی نا، تو اس کے خلاف ہے۔ ادھر بھی ان کو جو ہے نا پھر حیا شرم محسوس ہونے لگی نا، تو جلدی جلدی وہ اپنے صدر کو ڈھانپنے لگے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس لیے تشبیہ دیا جانوروں کے ساتھ جو عرب ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ انعام کے اندر بھی حیا نہیں ہوتا نا، حیا جانوروں کے اندر، تو تشبیہ دے دی ہے ان کو ان کے ساتھ۔ آگے سمجھے؟ یہ ناداہما ربہما سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ندا۔ ندا ندا کتاب و سنت سے، احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صوت ہے، آواز۔ صحیح بخاری کے اندر امام صاحب نے یہ ثابت کیا ہے دلیل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے میں تکلم اللہ کی صفت ہے نا، ندا اللہ کی صفت ہے۔ ندا مطلق اگر ہو نا تو یہ سنی جانے والی ہوتی ہے، سنی جانے والی۔ اگر یہ نہ سنی جانے والی ہو نا تو اس کو مقیداً استعمال ہوتا ہے، نداء خفیہ، جب زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں ہے نداء خفیہ، قید لگ گئی نا ساتھ، تو ویسے ندا عام سنی جانے والی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ندا فرشتے بھی سنتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو امام احمد بن حنبل اسی موقع پر تھے نا جب ان کو قید کیا گیا تھا، یہی موقع تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام لفظی ہے، سنا جانے والا ہے۔ اور دوسرے معتزلہ وغیرہ وہ مخالف تھے اس مسئلے کے اندر، وہ اللہ کے کلام کو مخلوق کہتے تھے۔ ادھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق، اور ادھر یہ تھا کہ اللہ کا کلام یہ اس کی مخلوق ہے، منفصل ہے، مخلوق ہے یعنی پیدا کیا ہوا ہے، فضا کے اندر پیدا کر دیتا ہے یا کسی شے کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اس طرح کو قائل تھے۔ ایک موقف یہ ہے کہ اللہ کا کلام نفسی ہے، لفظی نہیں ہے، یعنی وہ سنا ہی نہیں جا سکتا، نفسی سنا ہی نہیں جا سکتا، کلام ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ آگے سمجھے؟ صحیح یہ ہے سلف کا موقف، لم یزل متکلما اذا شاء، یہ سلف کا مقولہ ہے مشہور، لم یزل متکلما اذا شاء، مجموع فتاوی میں لکھا ہوا ہے یہ۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا یا نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔
سورۃ بقرہ کے اندر بھی ذکر ہے اس کا، وہاں تلقى آدم من ربہ کلمات ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، وہاں کلمات لفظ بولا ہے لیکن کلمات وہاں بتائے نہیں ہیں کہ کون سے کلمات ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ہے نا وہ کلمات بھی بتا دیے گئے ہیں، اللہ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی وہ بتا دیے کہ یہ تھے وہ کلمات۔ سورۃ البقرہ 37 نمبر آیت ہے یہ، یہاں یہ آیا تھا، تو اس میں دونوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس نے معصیت کی، ادھر بھی معصیت ہو گئی، ادھر معصیت کے بعد فوراً ندامت اور توبہ ہیں، ادھر جو ہے نا یہ ندامت بھی نہیں ہوئی، توبہ بھی نہیں، بلکہ آگے سے جو ہے نا تکرار ہو گیا، تکبر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مطرود ہو گیا، ملعون ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور ابلیس کا معنی ہی ہوتا ہے جو مایوس ہونے والا، یعنی بہت مایوس ہو گیا، اور آج تک جو ہے نا توبہ کی توفیق نہیں، اڑا ہوا ہے۔ اور ادھر جو ہے نا وہ اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، کلمات بھی بتا دیے کہ ان کلموں کے ساتھ جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا دعا کرو، تو عاجزی کی دونوں نے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے ربنا لفظ کے ساتھ، ربنا، گویا کہ صفت ربوبیت جو ہے نا اس کا وسیلہ ڈالا ہے انہوں نے، صفت ربوبیت کا۔ دعا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ ہو جائے، اس کے اسماء حسنہ کا ذکر ہو جائے نا، تو قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ یہ توسل جو ہے نا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا اور اس کی صفات علیہ کا وسیلہ، یہ صحیح ہے، مشروع ہے۔ یہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ بھی ڈال سکتے ہیں، جس طرح یہ غار والی حدیث نہیں ہے، اصحاب غار جنہوں نے اپنا نیک عمل جو ہے نا جو اللہ کے لیے خالص کیا تھا، ذکر کر کے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غار سے نجات دے دی تھی، صحیح سلامت ہے، آ گئے تھے، وہ نکل آئے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں میں ہے روایت۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ ڈالنا اور اللہ کے اسماء حسنہ کا اور صفات علیہ کا وسیلہ ڈالنا۔ یہ باقی یہ جو ذات کا وسیلہ ہے نا، کسی شخص کی ذات کا وسیلہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ شیخ الاسلام کی کتاب ہے بڑی مشہور، قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ، اس مسئلے پر، اور ایک کتاب ہے شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب حافظہ اللہ، یہ حقیقت وسیلہ، یہ بھی اچھی کتاب ہے، مدلل ہے۔ اور اسی طرح شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے التوسل وانواعہ، یہ التوسل وانواعہ، یہ کتاب بھی اچھی ہے۔ ایک مولانا الیاس عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی بھی کتاب ہے وسیلے کے مسئلے پر، اردو میں کافی، اور بھی کتابیں ہیں چھوٹی موٹی، تو کوئی ایک بھی پڑھ لی جائے نا تو کافی یعنی مواد مل جاتا ہے۔ ایک اور کتاب ہے حقیقت وسیلہ، شیخ نصیب رفاعی کی، مکہ میں رہتے تھے یہ، عربی نام اس کا ہے التوسل الی التوسل، پہلا سین کے ساتھ ہے، پہلا سواد کے ساتھ ہے، التوسل الی التوسل، اور اردو نام ہے وسیلہ کی حقیقت۔ یہ جو ذات کا وسیلہ، وسیلے کے قائل ہے نا کہ کسی کی ذات کا وسیلہ ڈالو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے، یہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ
قبول نہیں ہو رہی تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے نا ایک دفعہ عرش کی طرف دیکھا۔ عرش پر جو ہے نا یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اس وقت جو ہے نا یہ وسیلہ ڈالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دعا میں، تو پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے لیے یہ مستدرک حاکم کا حوالہ دیتے ہیں، مستدرک حاکم کا، اس میں حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھی ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ حدیث جو ہے نا سندن صحیح نہیں ہے، یہ اس کی سند کے اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے، عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے۔ یہ 20 سے زیادہ محدثین ہیں جنہوں نے اس راوی پر جرح کی ہے، مجروح ہے یہ راوی، بعض نے متہم بالکذب بھی کہا، بعض نے کذاب تک بھی کہا ہے۔ بلکہ امام حاکم نے ایک اور کتاب لکھی ہے المدخل الی الصحیح، اس کا نام ہے المدخل الی الصحیح، یہ چھوٹی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے نا یروی عن ابیہ الموضوعات، یہ اپنے باپ سے موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، اور یہ روایت جو ہے نا یہ بھی اس نے اپنے باپ سے ہی روایت کی ہے۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر جو ہے نا اس کو صحیح الاسناد لکھا ہوا ہے، اسی حدیث کو صحیح الاسناد، لیکن اہل علم نے ان کا یہ قبول نہیں کیا۔ امام ذہبی نے مستدرک حاکم کی تلخیص لکھی ہے، التلخیص نیچے ہی ہے وہ، تو اس جگہ پر انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موضوع ہے یہ حدیث، اور میزان الاعتدال کے اندر جو ہے نا باطل لکھا ہوا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان کے اندر اس کو برقرار رکھا ہے۔ کوئی بھی یعنی یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث سمجھ لگی نا، ثابت نہیں ہے، کئی اعتبار سے جو ہے نا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے نا واضح آ گیا ہے قال ربنا، یہاں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ پورا قرآن پڑھ جائے نا، پورے قرآن کے اندر کسی بھی نبی کی دعا میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یا تو ربنا لفظ سے دعائیں شروع ہوتی ہیں، یا ربی ہے یا اللہم ہے، یہ زیادہ دعائیں ہیں، اللہم لفظ کے ساتھ یا ربنا لفظ کے ساتھ اکثر دعائیں ہیں۔ حدیثوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے، حدیثی دعائیں، آپ صبح شام کے اذکار پڑھ کے دیکھ لیں، کتابوں کے اندر، پوسٹروں کے اندر، فلیکسوں کے اندر، یا کسی دعا کے اندر جو ہے نا کسی وسیلے کا ذکر ہے؟ کسی کا بھی وسیلہ نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا۔ یہ لوگوں کے اندر ویسے مشہور کر دیا گیا ہے کہ بھائی وسیلے کے بغیر دعا جیسے قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب بھی دعا کرتے ہیں نا یہ لوگ وسیلہ ضرور ڈالتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وسیلے کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس مسئلے کو خوب بیان کیا گیا ہے، انہوں نے تردید کی ہے اس کی جو زوات کا وسیلہ ڈالتے ہیں، بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، ہدایہ، کنز، شرح وقایہ وغیرہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کان ابو حنیفہ یکرہ ان یقول الداعی اللہم انی اسألک بحق انبیائک، یہ یعنی یہ دعا جو ہے نا ابو حنیفہ بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے، امام صاحب صحیح نہیں سمجھتے تھے اس طرح دعا کرنا،
تو یہ اس میں بھی بتایا ہوا ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں ان کا قول، اور فقہ کی کتابوں میں عام ہے یہ۔ ابو یوسف اور امام محمد کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے اس طرح۔ اس پر میں نے کچھ لکھا تھا، ویسے کافی مدت ہو گئی ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ کھل کے ذرا واضح ہو جائیے، کیونکہ اس بارے میں نا کئی الفاظ ہیں جو روایت کیے جاتے ہیں، 5-6 الفاظ ہیں جو مختلف روایت کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو بلکہ جو کتابیں ہوتی ہیں موضوعات، جن میں موضوع روایتیں جمع کی جاتی ہیں غیر ثابت، تو ان کتابوں کے اندر یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، یہ الفاظ جو ہیں۔ تو بعض الفاظ تو اتنے، یہ لوگ جو ہے نا کئی دفعہ قرآن کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر جو ہے نا کسی جگہ پر بھی آیا نہیں ہے یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایسے راوی ہیں کہ اس کو بہت سارے محدثین نے جو ہے نا غیر معتبر قرار دیا ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم میں جو انہوں نے کہہ دیا ہے نا امام حاکم نے صحیح الاسناد، اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو ہے نا رد لکھا ہوا ہے، اور مجموع فتاویٰ کے اندر یہ قاعدہ جلیلہ جو ان کی کتاب ہے نا، اس کے اندر تو بست کے ساتھ باس ہے پوری۔ تو امام حاکم کی اور بھی مثالیں دیتے ہیں، حدیث کی اور مثالیں، کہ جو حدیث ثابت نہیں ہے تو انہوں نے صحیح الاسناد کہہ دیا ہے۔ اس لیے اہل علم جو ہے نا اس وقت تحقیق کے بغیر جو ہے نا امام حاکم کا یہ کہنا صحیح الاسناد قبول نہیں کرتے۔ ویسے حافظ بن حجر عسقلانی نے یہ کہا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر جو ہے نا اس طرح کی روایتیں اس لیے آ گئی تھیں کہ انہوں نے جب کتاب لکھی تھی نا تو اس کی نظر ثانی نہیں کی تھی انہوں نے۔ محدثین جو ہے نا کتاب لکھتے تھے تو اس کی نظر ثانی کرتے تھے، لکھنے کے بعد تنقیح کرتے تھے، تہذیب کرتے تھے، جس کو مبیضہ کہتے ہیں نا، مبیضہ بناتے تھے۔ پہلا ہوتا ہے بغیر تحقیق مسودہ، دوبارہ جس وقت اس کو تحقیقی نظر ڈالتے تھے نا تو اس میں پھر حدیث اس طرح کی حدیثیں نکال دیتے تھے۔ ان کو موقع نہیں لگا تھا، لکھی تھی تو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ تدریب الراوی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، حافظ بن حجر کا قول، امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ وفات ہو گئی تھی ان کی، اس لیے جو ہے نا اہل علم نے بعد میں کام کیا ہے اس کتاب پر، کئی علماء نے مستدرک پر جو ہے نا کام کیا ہے، امام ذہبی نے بھی کیا ہے، سمجھ لگی نا؟ تو وہ پڑھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ویسے مستدرک حاکم کے اندر کوئی روایت دیکھ کے جو ہے نا اس پر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے کسی مسئلے کی جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک کتاب ہے عقیدہ توحید اور حقیقت شرک، یہ پروفیسر طاہر القادری کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 266 میں جو ہے نا ایک بہت بڑا مغالطہ دیا گیا ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے وہ یہ ہے، یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 266 صفحے میں کہ اس حدیث پاک کو جن اجل علماء اور ائمہ حفاظ حدیث نے اپنی کتب میں نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ یہ جملہ جو ہے نا غور کریں، اس میں دیکھ لو کہ صحیح قرار دیا ہے، یعنی جن اجل علماء اور ائمہ حفاظ حدیث نے اپنی کتب میں نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ دیکھیں نا، اجل یعنی بہت بہت جلیل القدر ائمہ ہیں حفاظ حدیث محدثین، تو انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتب میں درج کر کے نا صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں، پہلے نمبر پر امام بہقی کا نام لکھا ہوا ہے، امام بہقی فی الدلائل، صفحہ بھی لکھا ہوا ہے، جلد بھی 5 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 499۔
ابو نعیم فی الحلیہ 953، التاریخ الکبیر للبخاری 7 نمبر جلد 374 صفحہ، المعجم الصغیر للطبرانی یہ 2 نمبر جلد 82 صفحہ، الہیثمی فی مجمع الزوائد 8 نمبر جلد 153 صفحہ، ابن عدی فی الکامل 4 نمبر جلد 1585 صفحہ، الآجری فی الشریعہ، الدر المنصور یہ سیوطی کی ہے، پہلی جلد 60 صفحہ، اور آگے لکھا فتاوی ابن تیمیہ 2 نمبر جلد 150 صفحہ۔ یہ 9 حوالے ہیں، 9 حوالے، اور ان کی طرف نسبت کی ہے انہوں نے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ ہے تو کافی طویل، میں نے مفصل جواب لکھا ہے، لیکن آپ صرف خلاصتاً جو ہے نا یہ مختصر دیکھیں۔ جو سب سے پہلے انہوں نے ابو نعیم فی الحلیہ کہا ہے نا، یہ ان میں سے یہ اجمالی طور پہ یاد رکھ لیں کہ تقریباً ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کو صحیح قرار نہیں دیا، درج ضرور کیا ہے تقریباً، لیکن یہ جو ہے نا صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ جو سیوطی ہے نا، اس کی الدر المنصور کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور آجری نے الشریعہ، تو الشریعہ کے جو محقق ہیں نا، آجری کی الشریعہ کتاب ایک ہی جلد میں چھپی ہوئی ہے، عقیدے کی کتاب ہے یہ، اس کے محقق ہیں علامہ حامد فقی، انہوں نے اسے باطل قرار دیا ہے اس کے حاشیے کے اندر، اور آجری نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ 242 صفحہ ہے اور 245 صفحہ الشریعہ کا۔ تو امام بہقی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے دلائل النبوہ کے اندر، ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح قرار دیا ہے، لیکن دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اس کو اسی مقام پر ضعیف قرار دیا ہے۔ اور علامہ ہیثمی کا جو نام لیا ہے نا مجمع الزوائد، انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند کے اندر ایک مجہول راوی ہے، مجمع الزوائد 5 نمبر جلد 499 صفحہ۔ اور امام طبرانی کا کہا ہے کہ انہوں نے بھی صحیح قرار دیا ہے، لیکن طبرانی نے جو ہے نا کہا ہے کہ اس میں احمد بن سعید مدنی فہری راوی وہ متفرد ہے، اور دوسرے جو ہے نا یہ امام بخاری کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے کہ امام بخاری نے بھی صحیح قرار دیا ہے التاریخ الکبیر، اس میں امام بخاری نے اپنے شیخ علی بن مدینی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو ضعیف کہتے تھے۔ دیکھو صحیح قرار دینا تو کجا وہ اس کے راوی پر جرح نقل کر رہے ہیں، اسی مقام پر اپنے شیخ کی جرح نقل کر رہے ہیں۔ اور یہ امام ترمذی نے احمد بن حنبل اور علی بن مدینی کی جرح نقل کی ہے، کہا ہے کثیر الغلط کہ بہت ہی غلطی کرنے والا ہے۔ یہ کتاب الزکوٰۃ ہے یہ ترمذی کے اندر، باب ما جاء لا زکوٰۃ علی المال المستفاد۔ اسی طرح حج کے باب میں بھی ہے، باب ما جاء فی الاغتسال لدخول مکہ۔ تو الغرض ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کو صحیح قرار نہیں دیا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اجل یہ ائمہ اور حفاظ حدیث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یہ جو ہے نا بہت بڑی غلط یعنی ایک مغالطہ ہے یہ۔ تو پھر اس سے زیادہ افسوس والی بات یہ ہے کہ ایک ابو الاعجاز محمد ادریس شاکر ہیں کوئی، وہ توسل کے قائل ہیں، وسیلے کے، انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، قرآن پاک میں آتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس مضمون کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے
اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آگے لکھا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ زمین و آسمان بھی نہ بنائے جاتے۔ یہ کتاب ہے گنجینہ سرور، 10 صفحہ ہے اور 14 صفحہ۔ تو یہ اس حد تک یعنی یہ لوگ گزر گئے ہیں کہ قرآن کا حوالہ جو ہے نا دے دیا، حالانکہ قرآن پاک کے اندر کہیں بھی نہیں ہے یہ۔ عام بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں ان کو پوچھ کے دیکھ لیں کہ یہ کہاں آتی ہے، یہ آیت نہیں بتا سکیں گے۔ ایک دفعہ میں نے ایک مسجد کے اندر جمعہ پڑھایا، کافی سالوں کی بات ہے، 10 سال سے پہلے ہے یہ، جنگ صدر کے اندر۔ تو جمعے کے بعد جانا بندے جس طرح عام عادت ہوتی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادھر ایک آدمی کہنے لگا اسی کے بارے میں کہ یہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے یہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ میں نے کہا کہ قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا، قرآن پکڑ کے نہ اس کے سامنے رکھا، ہم نے یہ نکال کے دکھاؤ کدھر ہے قرآن میں۔ کہتا ہے ضرور، لیکن مجھے اب نہیں پتا کہ کدھر ہے، لیکن ہے ضرور۔ اڑا رہا اسی پر جو ہے نا، وہ پھر دوسرے بھی بیٹھے کہتے رہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ پر ایک تہمت لگتی ہے، بہتان ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اسی طرح اٹھ کے جانا چلا گیا۔ اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے نا بالکل ہی ثابت نہیں ہے، الفاظ اس کے مختلف ہیں، کوئی کس طرح بیان کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے لولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنۃ والنار، یہ ہے مستدرک حاکم کے لفظ۔ لیکن یہ امام ذہبی کہتے ہیں اظنہ موضوعا، میرا گمان ہے کہ یہ سعید بن سعید راوی کے ذمہ بات لگا دی گئی ہے، یعنی وضع کر دی گئی ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں لا اصل لہ مرفوعا، مرفوعا اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ سلسلہ ضعیفہ ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 298 200 تو اس کی سند کے اندر ایک عمر بن اوس راوی ہے، اسی طرح بہرحال کوئی ثابت نہیں ہے یہ حدیث بالکل۔ یہ مستدرک حاکم پر جو ہے نا یہ تحقیق شیخ عبداللہ بن حمد اللحیدان نے بھی کی ہے، تحقیق اس کی، انہوں نے بھی اسے موضوع ہی قرار دیا ہے۔ یہ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے، باقی اور طریقے سے بھی جو ہے نا اس کا ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ لوگ جو توسل کے قائل ہیں نا کہ وسیلے کے بغیر دعا کرتے ہی نہیں، کسی کا وسیلہ ڈالنے کے بغیر، تو یہ اصول کی کتابوں میں، ان کی اصول کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کتاب اللہ کے پر خبر وحد کے ساتھ زیادتی جائز نہیں ہے، خبر وحد کے ساتھ زیادتی جائز نہیں ہے۔ تو حالانکہ ادھر خبر واحد صحیح بھی ہونا تو زیادتی کے قائل نہیں ہے، لیکن ادھر جو ہے نا خبر واحد صحیح بھی نہیں ہے، ضعیف سے بھی بڑھ کر بلکہ موضوع تک بھی کہا ہے محدثین نے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا کتاب اللہ پر زیادتی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، کیونکہ کتاب اللہ کے اندر آیا قال ربنا ظلمنا، تو انہوں نے اس کو مقید کر دیا کہ انہوں نے وسیلہ ڈال کے جو ہے نا دعا کی تھی۔ یہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا ہے اس قید کے ساتھ کہ انہوں نے توسل کے ساتھ دعا کی تھی، یہ ان کے اس اصل کے بھی خلاف ہے جو اصل بنایا ہے۔ تو ویسے ایک اور روایت آتی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں جب آئے تو جبرائیل نے اذان کہی، تو اذان کے اندر جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت آپ کا تعارف کروایا تھا آدم علیہ السلام کو۔ تو اس کی سند پر اس طرح کی شدید جرح نہیں ہے جس طرح کی شدید جرح دوسری پر ہے۔ یہ
اس میں اختلاف ہے، تو صحت ذوح میں صرف کئی صحیح کہنے والے بھی ہیں اس حدیث کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبرائیل نے تعارف کروایا ہے زمین پر آنے کے بعد، جب اذان کے اندر انہوں نے نام سنا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر ہی تعارف کروا دیا گیا، ابھی اوپر ہی تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کی سند اس کی بنسبت اچھی ہے، وہ تو ہے ہی یعنی نہ ہونے کے برابر ہے کہ اس کا اصل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، پھر ان کے ائمہ کے بھی خلاف ہے یہ کہ آدم علیہ السلام نے جو کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حق کا جو وسیلہ ڈالا، تو ان کے اماموں نے بھی اس کے خلاف قول اختیار کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح یہ صحیح نہیں ہے اس طرح دعا کرنا۔ تو آگے جو ہے نا یہ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے یا ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور کچھ سامان ہے یعنی زندگی کا سامان، متاع۔ یہ متاع جو ہے نا یہ تمتیع کا ویسے اسم مصدر ہے، یہ متاع یمتع تمتیعا و متاعا، کلم یکلم تکلیما و کلاما، سلم یسلم تسلیما و سلاما، اس طرح متاع۔